اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ماہ رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں اپنے ملک کے جید علماء کے ساتھ۔ قرآن کریم سے موضوعات کا انتخاب ہوتا ہے اور روزانہ ایک جید عالم دین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے جس موضوع پر بات کروائیں گے وہ موضوع ہے بہت ہی سینسٹیو موضوع، بہت اہم موضوع، ہمارا اخلاقی زوال۔ خواتین و حضرات، جس جگہ چلے جائیں، کسی شادی کی محفل ہو، کوئی اور محفل ہو، کوئی سیمینار ہو وغیرہ وغیرہ، ایک بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ہم اخلاقی طور پر بہت پسماندہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اخلاق، اللہ اکبر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کس کے امتی ہیں ہم؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ آیت نازل فرما رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتِمَّمَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، اللہ اکبر، میں اخلاق کو اس کے عرفہ مقام تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ خواتین و حضرات، اخلاق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے اخلاق کو دیکھ کر وہ اخلاق اپنایا نہیں، آپ نے جو کر کے دکھایا وہ اخلاق بن گیا۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، ہمیں مالی مدد نہیں مل رہی وغیرہ وغیرہ، ہماری معیشت کمزور اور ناتواں ہے، لیکن ہم اخلاقیات میں کمزور اور ناتواں کیوں ہیں؟ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہم دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ ہمارا اخلاقی زوال، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کا تدارک کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ ہمارے پاس قرآن موجود، ہمارے پاس صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت موجود، تو پھر یہ ایک ہمارا اخلاقی بانجھ پن، اخلاقی بنجر پن، یہ کیوں ہمارے معاشروں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ سیکھیں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارا سرمایہ۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، آج کے جدید مسائل پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز سورہ نحل کی آیت نمبر 90 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، صدق اللہ العظیم۔
اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ خواتین حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ حضور یہ فرمائیے کہ دین کا جو اخلاقی نظام ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک تو ابتدا میں یہ عرض کر دوں، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جی ہاں، اور رمضان کا مہینے کا مقصود جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے، اللہ تو یہ پورا پروگرام میں بھی اسی نیت سے کہ ہم اپنا محاسبہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا ہمارا محاسبہ، ہم کسی کے لیے نہیں بیٹھے، ہم اپنے محاسبے کے لیے بیٹھے سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان اور رمضان کو اللہ جل شانہ نے خاص طور پہ اس مہینے کو اس کے لیے بنایا ہے، اور اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں ہی اس اعتبار سے ہیں کہ یہ مہینہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا مہینہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاقیات ہر قوم میں ہوتے ہیں، اور آج یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اخلاقیات جو ہیں وہ یونیورسل ٹرمنالوجی ہے، تو اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے وہ کامن گڈنس پہ قائم ہے یا اس کا کچھ اور سورس اس کی کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ایک بہت اہم سوال ہے بہت آج، اہم سوال۔ کیونکہ جب ہم ایتھیکل ویلیوز، کامن گراؤنڈز کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اپنا پرسپیکٹو سمجھنا ضروری ہے اور اپنی باؤنڈری کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس پرسپیکٹو میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے اخلاقیات کا معیار وحی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سوشل کنڈکٹ کو کلوز کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 ڈوز ہیں، 3 ڈونٹس، سبحان اللہ، سبحان اور کلوز ہو گیا ہے سوشل سبحان کنڈکٹ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے اس سوشل کنڈکٹ کو جب کلوز کیا ہے تو اب ہم یہیں سے نکالیں گے نا، وہی سے۔ تو جب میں نے وہی کو بنا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈونٹ ہوگا وہ قیامت تک ڈونٹ ہوگا، وہ کبھی ڈوز نہیں بنے گا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، تو پہلا قاعدہ ضابطہ یہ نکلا، کچھ اصول وضع کر لیں تاکہ گفتگو آگے آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پہلا ضابطہ یہ نکلا کہ یہ نیوٹرل نہیں ہوں گے، کسٹمر ٹو کسٹمر ویری کریں، نیشن ٹو نیشن ویری کریں۔ آپ کے ہاں سچ ہوگا، ہمارے ہاں سچ اس کو کہا جاتا ہے، یا آپ کے ہاں جھوٹ ہے، ہمارے ہاں جھوٹ اسے کہا جاتا ہے۔ آپ کے ہاں بے حیائی سے کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ حیا کا تصور ہے، یہ ہمارے ہاں ماڈسٹی ہے، آپ کے بے حیائی ہے۔ جی ہاں، تو یہ ویریبلز ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ ویریبلز نہیں ہے، بے حیائی ہے، قیامت تک بے حیائی۔ سبحان اللہ۔ جس بات کو فحشا کہا ہے وہ فحشا ہے، جو منکر ہے وہ منکر ہے۔ سوال پیدا ہوا کیا بے حیائی ہے، تو وہ اس کے لیے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کریم کی آیات ملتی چلی جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ ڈیفائن ہو گئی چیزیں آپ کی۔ پھر اس نظام کو آپ کو تقویت دی ایمانیات نے، کہ جب آپ نے یہ کانشسنس کریٹ ہو گئی کہ میں اللہ کے حضور میں زندگی گزار رہا ہوں، بندگی میں زندگی گزار رہا ہوں، عبدیت میں زندگی گزار رہا ہوں، تو آپ نے اس کانشسنس کو کریٹ کر لیا۔ تو اب آپ نے یہ کہا کہ بھائی چاہے قانون جو مروجہ قانون اس کو جائز بھی قرار دے دے، لیکن اگر اللہ کا قانون ناجائز کہہ رہا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ معبود جو ہے، میں جس کا عبد ہوں وہ اللہ جل شانہ ہے، وہ میری خواہش معبود نہیں ہے، میرا وطن معبود نہیں ہے، میرا قانون معبود نہیں ہے، معبود اللہ کا قانون۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے قانون کے آگے میں نے گردن جھکائی۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو سوال یہ پیدا ہوا، اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب آج کی دنیا بھی کامن سائیکالوجی جو ہے وہ اس کو بلیو کرتی ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر ڈائریکٹلی آپ کے بلیف کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ آپ کے ایٹیٹیوڈ بیہیویئر پہ آپ کے مائنڈ سیٹ اور بلیف کا اثر بہت پڑتا ہے۔ اچھا، اب ہم تو ابھی ابتدا میں گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کی سورس کیا ہوگی، ہم کس چیز کو یہ کہیں گے کہ یہ اصلی ہے۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ یہ وحی ہے۔
دوسرا سوال اس پہ یہ پیدا ہوا کہ اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف قرآن میں کرایا کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ ہیں. سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تو بعثتی اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوئی. اللہ اکبر. یعنی اخلاقیات قیامت تک چھوڑا نہیں ہے آپ کی ڈیفینیشن پہ کہ آپ معاشرے کے اعتبار سے کچھ طے کر لیں گے. نہیں، وہ تو قیامت تک کے لیے وضع کر دیے گئے. بنانے والے نے اللہ جل شانہ نے انسان کو بنایا ہے اور انسان کی اخلاقیات کو واضح کیا ہے کہ یہ اس کے اخلاقیات ہوں گے، اس طرح چلے گا تو یہ ایک دوسرے کے لیے رحمت کا سامان ہے، نہیں تو ایک دوسرے کے لیے زحمت کا سامان ہے. اور پیمانے وضع کر دیے ہیں اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ جسم کے کون سے اعضاء کو کس طرح استعمال کیا جائے گا، وہ آپ کی خواہش اور مرضیات پہ نہیں چھوڑا ہے. کیونکہ یہ بندگی کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے نا. ہم رمضان ہے نا، یہ روزہ ہے، اور اس کے اخلاقیات میں سب علماء نے لکھا ہے، ہم کئی مرتبہ پروگرام میں آئے بھی ہیں بات، کہ روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام تو نہیں ہے. نگاہ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، دل دماغ کا بھی روزہ ہے. سوال پیدا ہوا، نگاہ کا روزہ، کان کا روزہ، دل دماغ کا روزہ، یہ نگاہ اور کان اور دل دماغ کے اخلاقیات ہیں. یہ ایتھکس سے اعضاء کو استعمال کیسے کرنا ہے. اللہ جل شانہ نے جو آپ کو اعضاء دیے ہیں، اس کے استعمال کا طریقہ اس کے اخلاقیات ہیں. یہ اس کے مورل، آپ کی کس طریقے سے نگاہ استعمال ہوگی، دل کس طرح استعمال ہوگا، زبان کس طرح استعمال ہوگی. حضور پاک صلی اللہ، اور اجر کتنا رکھا ہے آپ دیکھیں دین میں اس کا کیا معیار رکھا ہے. فرمایا دین میں اخلاقیات کا معیار کیا اس سے بڑی بات ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر کے میدان میں سب سے زیادہ وزنی عمل اچھے اخلاق والے کا ہے. سبحان اللہ. سبحان عمل میں وزن اخلاق سے آئے گا. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سب سے اچھا وہ جس کے اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. میں سب سے اچھا ہوں. اللہ. تم میں اب آپ سوچئے پیمانہ اور معیار کیا بنایا ہے. پیمانہ اور معیار یہ ہے وہ آپ کے اخلاقیات ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عجیب عمل کی سب سے بڑی بنیاد تو قبولیت کی ایمان ہوتی ہے. جی ہاں. پھر عمل کی دوسری بنیاد عمل صحیح قبول ہوتا ہے علم کی وجہ سے اور اخلاص کی وجہ سے. عمل محفوظ رہتا ہے اخلاق کی وجہ سے. سبحان اللہ. عمل کی حفاظت سبحان اللہ. سب سے اسٹرانگ پریزرویٹو جو ہے اس عمل کو، یہ عمل جب میری اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو تو اکاؤنٹ بیلنس میں یہ عمل موجود ہو، وہ اخلاقیات ہے. اسی لیے عمل کے ضیاء میں سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ اخلاقی جرائم ہے. اللہ. اور آپ احادیث کو پڑھتے چلے جائیں، معاملات، اخلاقیات. آپ نے ہم بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، ہم نے کئی مرتبہ اس کو ذکر کیا ہے، وہ جو غار میں 3 افراد پھنس گئے تھے اور پھر انہوں نے اپنا اپنا عمل یاد کیا تھا اور غار سے پتھر ہٹا تھا. تینوں نے اخلاقی معاملات کا عمل بیان کیا ہے، عبادت کو کسی نے بیان نہیں کیا. تینوں اخلاقی لائن کے عمل تھے جو انہوں نے اللہ کو پیش کیے ہیں، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پتھر کو ہٹایا. اخلاقیات جو ہے وہ آپ کے ایمان کی بھی بنیاد ہے اور آپ کے ایمان اور اعمال کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے نا، اما حضور پاک سے پہلی وحی آئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اما جان نے تسلی دی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عرصے سے جا رہے تھے نا غار ہرا میں، تو تسلی دینی چاہیے تھی کہ آپ تو مراقبہ کر رہے ہیں، آپ تو ہرا میں ہیں، آپ تو عبادت کر رہے ہیں. تسلی کس سے دی؟ نہیں، آپ تو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں. تمام اخلاقی صفات کو بیان کیا ہے تسلی دینے کے لیے. سبحان اللہ. تمام اخلاقی صفات کو بیان کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کی بنیاد پہ مدینے کے معاشرے کی تشکیل دی ہے.
آپ دیکھیں داخل ہوئے ہیں تو مواخات کی بنیاد پہ قائم کیا ہے. مواخات کی بنیاد اخلاقیات کی بنیاد ہے. مواخات ایثار کی بنیاد پہ معاشرے کو اٹھایا ہے. باہمی تعاون کی بنیاد پہ معاشرے کو اٹھایا ہے. اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب صادق اور امین ہے. امانت، صداقت، ان بنیادوں پہ معاشرے کو اٹھایا ہے. اگر آپ اخلاقیات کو درمیان سے نکال دیتے ہیں نیک صاحب، جو پرواز انسان کا حیوان ناطق سے خلیفۃ اللہ تک کا جو سفر ہے نا، اس پرواز میں جو بنیادی پیٹرول ہے نا ایمان کے بعد، وہ اخلاقیات ہے. سبحان اللہ. ورنہ تو ایک حیوان ناطق ہے نا، یہ جو حیوان ناطق سے خلیفۃ اللہ تک کا سفر ہے، اس سفر کی بنیاد ہی یہ ایمان کے بعد اخلاقیات. اخلاق کے اوپر محنت کرنا. اچھا، اخلاق، قلب کی بھی اخلاق اور اپنے رویوں کی بھی اخلاق. اور اخلاق بنیادی طور پہ تو اس آیت میں شروع میں جو ڈوز ہیں اس میں ایک لفظ ہے احسان. یامر بالعدل والاحسان. ٹھیک. تو احسان جو ہے وہ ہر عمل کو احسن طریقے سے کرنا، ایکسلنس لیول پہ کرنا، ناٹ گڈ، ایکسلنس لیول پہ عمل کو کرنا ہے. تو عبادات کا بھی احسان ہے، معاملات کا بھی احسان ہے، معاشرت کا بھی احسان ہے، رویوں کا بھی احسان ہے. اور احسان کے لیے ضروری ہے کہ یہ کانشیسنس آپ کی موجود ہو. سبحان اللہ. کہ اس میرے عمل کو درجہ کمال تک پہنچانا یہ بھی میرا کام ہے. یہ بھی میرا کام ہے. ویسے کام اگر ٹوٹے پھوٹے انداز میں کر لوں تو وہ بھی چل جائے گا، لیکن اس کو نقطہ کمال تک پہنچانا یہ دین کا تقاضا ہے. عدل کے آگے کی چیز ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. عمل سے پہلے احسن یہاں بیان کر دیا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اخلاقیات. مفتی صاحب آپ نے واضح کر دی یہ بات بالکل کہ وحی اور عقل کے درمیان کیا ایک جنگ رہتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اب جنگ ہے معبودوں کے درمیان. جی، اب یہ ایک باطل معبودوں کے درمیان. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اب یہ آ گیا بالکل. خواہشات کو معبود بنا لیا جاتا ہے. جب آپ خواہش کو معبود بنائیں گے تو اخلاقی نظام تباہ ہوگا. بالکل. اب آپ کیونکہ اچھا آپ کہنے کے لیے کوئی ایتھکس ڈیوائن کریں گے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو آپ سے ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ کامن ایتھکس ہو سکتی ہیں. یعنی ایک مغرب کا اخلاقی نظام ہے، یا ایک اخلاقی آدمی مغرب پیدا کرتا ہے، ایک اخلاقی آدمی دین پیدا کرتا ہے. وہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا. ہمارا دین بھی ہم سے یہ کہتا ہے. پڑوسی کا خیال رکھا جاتا ہے. ہمارا دین بھی یہ بات کہتا ہے. والدین کی حرمت، والدین کی خدمت، والدین کا مقام وہاں بھی جس حد تک رکھ سکتے ہیں رکھا جاتا ہے. ہمارے پاس بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. قرآن کریم کی بہت ساری آیات سامنے آتی ہیں. ان اشکر لی ولوالدیک وغیرہ. دونوں میں حالانکہ لگتا ہے کہ کامن ایتھکس ہیں ہماری، ان کی بھی ہماری بھی. ملاوٹ نہیں کرنا، وہ نہیں کرتے. ہم بہت سے افراد کرتے ہیں، نہیں کرتے. تو دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں اخلاق اسی وقت بنے گا جب مقصود اللہ کی رضا ہو. سبحان اللہ. ورنہ وہ تو پھر ایک دنیاوی. ہاں لیکن عجیب بات ہے، ہر عمل کی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس کے دنیاوی فوائد ہیں، ایک اس کے اخروی فوائد ہیں. ٹھیک. آخرت میں تو عمل کی قبولیت اور وزن کا تعلق براہ راست اخلاص کے ساتھ ہے. ٹھیک. ہر پڑوسی کے ساتھ اگر میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو سلوک تو اچھا مانا جائے گا. کسی کے خوف سے کیا ہے تو مانا جائے گا. لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کیا ہے تو آپ کا یہ سلوک دین بھی بنے گا، دنیاوی فائدہ بھی ہوگا، اخروی فائدہ بھی ہوگا. سبحان اللہ. تو آپ کو جو اچھا کچھ اقدار، اخلاقی اقدار وہ ہیں جو یونیورسل ٹروتھس ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو پورا کرے گا اس کا دنیاوی فائدہ اس کو مل کر رہے گا. عدل جو کرے گا، بڑوں کا ادب جو کرے گا، اور جو ہے وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرے گا، حقوق کی ادائیگی کرے گا، پڑوسیوں کی حقوق کی رعایت کرے گا، لوگوں کے حقوق کی رعایت کرے گا، تو اس کو جو دنیاوی فائدے ہیں وہ اس کو ملیں گے. اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی اگر دنیاوی فائدہ جو عمل کا فائدہ ہے.
ٹھیک، جو عمل کا فائدہ لیکن دنیا کی حد تک، دنیا کی حد تک، ٹھیک، دنیا کی حد تک، کیونکہ آخرت کا اجر، آخرت کا جو اجر معیار تو ہے نا، اس سے مطلوب بھی نہیں ہے. مطلوب بھی نہیں، کرائٹیریا ایک ہی ہے آخرت کا، تو ہم سے تو مطلوب ہے نا، ہمارے دیکھیں نا، جی میں آپ سے جو میں نے ابتدا میں گفتگو کو شروع کیا تھا، آغاز کیا تھا، جی انکار اخلاق کی اہمیت سے نہیں ہے، سمجھنا یہ چاہیے کہ ہم اخلاق کو کس پرسپیکٹو میں ادا کریں. سبحان اللہ. بس ہم اللہ کے بندے ہیں اور ساری کی ساری مخلوق اللہ کی فیملی ہے، اور المخلوق عیال اللہ. ہم اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہوا، خیر الناس من ینفع الناس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نافیت جو آپ کے اندر ہے، جب لوگوں کو آپ کی ذات سے نفع پہنچے گا، یہ دین ہے، یہ سمجھنا ہے ضروری. اور اس بات کو سمجھنا کہ میں اللہ کے لیے لوگوں کو راضی رکھنا، اللہ کے لیے، ٹھیک، اور یقیناً اس سے پہلے اللہ کو بھی، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی رکھنا، یہ کرائٹیریا نہیں ہے. دس از ناٹ دا کرائٹیریا. وہی تو یہ کہے گی، اس لیے فرمایا من اصلح فیما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ و بین الناس، کہ جو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے گا، اللہ جل شانہ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملے کو درست فرما دیں گے. یعنی ہم اخلاقیات، کوئی اخلاق اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. ٹھیک، یہ بات سمجھ لی. اچھا، جب ہم نے اب آپ آ گئے کہ بھئی لیٹس ڈسکس دا کامن ایتھکس، لیٹس ڈسکس دا کامن گڈس، تو ایک ہی کرائٹیریا ہوگا. اگر وہ گڈ اللہ کی نافرمانی سے نہیں ٹکرا رہا اور وہ آپ کے نزدیک، تو ہمارے نزدیک بھی اخلاق کیا تھا، یہ کامنالٹی. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب اجر و ان ثواب کے لیے دنیا ہی میں ان ہے، کے لیے ہے ہی دنیا میں، ہمارے لیے دنیا میں بھی ہے اور اور آخرت میں بھی ہے. بھی. کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت تھوڑی دیر کا نا ہمارا، اور اسی کے لیے جو آپ بار بار ہم گفتگو کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، کہ مسلمان کا ورلڈ ویو ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جی ہاں، اس دنیا کو دیکھنے کا زاویہ نگاہ ہی مختلف ہوتا ہے. مسلمان مسلمان ایک مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے. وہ آدمی جو منزل پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور وہ آدمی جو سر راہ ہوتا ہے اور کسی راہ گزر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے، وہ اپنا وقت ان فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرتا. اس کا سامنے منزل ہوتی ہے. جی ہاں، اس کو مسافر راستے کی تکلیفوں کو، مشقتوں کو، رویوں کو برداشت کرتا ہے، منزل کی راحت کو سامنے رکھ کے. وہ ہر چیز میں الجھتا نہیں ہے، کیونکہ منزل اس سے فوت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. کیوں کہ ان چیزوں میں، لغو چیزوں میں مت ضائع کرو، مت گزرو، مت پسو. یہ تو تمہارے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے لمحات کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ضائع کر رہے ہو. اب یہ جو اقدار ہیں، جب ہم نے کہہ دیا کہ یہ دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اسی لیے ضروری ہوتا ہے تصور دین کو سمجھنا، کہ تصور دین کے اندر ہم یہ، ہمارے ساتھ کم قسمتی یہ ہے جو ہم اس پروگرام میں بار بار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لیے ہی مذاکرہ کرتے ہیں، کہ دیکھیں دین عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے. دین 24/7 زندگی کا نام ہے. کوئی اسلام میں پارٹ ٹائم مسلمان کا تصور نہیں ہے کہ ہم رمضانی مسلمان ہیں، آج کل رمضان ہے تو اس لیے سب گفتگو ہو رہی ہے. رمضان کے بعد جو ہے وہ بھائی آج تو ہم مسجد میں بھی ہیں، پانچوں وقت میں بھی ہیں، تراویح میں بھی ہیں، سب میں بھی ہیں، اور اس کے بعد مسجد ترس رہی ہو ہماری شکل دیکھنے کو. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. 24 گھنٹے کی زندگی دین ہے، 24/7 دین ہے. اور اخلاقیات دین کا بنیادی حصہ ہے، معاشرت دین کا حصہ ہے، معیشت دین کا حصہ ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کا لین دین دین کا حصہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک دین کا حصہ ہے. خلاصہ کلام یہ کہ آپ کو تعلقات نبھانے کا سلیقہ دین سکھاتا ہے. اس سلیقے کا نام اخلاقیات ہے. تعلقات کیسے نبھانے ہیں ٹھیک ہے، فطرت کے ساتھ، خالق کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی نسبتیں ہیں، ان تمام جتنے رولز ہیں آپ کے، الیکٹیو ہوں، مینڈیٹری رولز ہوں، ان کو کیسے پرفارم کرنا ہے، اس کی حد کیا ہے، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اپنی ذمہ داری کا تعین، اس کے حقوق کی ادائیگی کا فکر، اسی کا نام اخلاقیات ہے تعلقات کی زبان میں.
سبحان اللہ. اور یہی ہم نے اپنی اولادوں کو سکھانا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ. تعلقات نبھائے کیسے جاتے تو ہیں. دین کا علم نسلوں تک منتقل کرنا ہے یہ ہماری ذمہ اس داری ہے. اجتماعی تصور کے ساتھ، سبحان اللہ. صرف ریچولز کے تصور کے ساتھ نہیں، اجتماعی 24 تصور کے، گھنٹے کا جو 24 گھنٹے کا. 24/7 ہم اللہ کے غلام ہیں. یہ اگر وما موجود ہوگا خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اچھا اب ذرا سا اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے بہت آسان کر دی بات. مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں اخلاقی شخصیت کا حامل ہوں؟ اور کرائٹیریا آپ نے بیان فرما دیا. اس بات کو ذرا سا اور بڑھاتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ کا اخلاق، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق. آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن. آپ کا اخلاق قرآن، آپ مجسم قرآن، آپ سرتاپا قرآن. اب قرآن کریم کون سا گھر ہے کہ جس گھر میں مسلمان گھرانہ کہ جس گھر میں قرآن کریم موجود نہ ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو قرآن کریم اخلاقیات، ایک اخلاقی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے. وہ تمام گفتگو جو آپ فرما چکے ہیں اس کو ہم ریپیٹ نہیں کرتے. ایک اخلاقیات مغرب پیدا کرتا ہے، اخلاقی شخصیت ایک ہمارا دین پیدا کرتا ہے. قرآن کریم جو چند اوصاف دیکھنا چاہتا ہے، یقیناً اوصاف بہت زیادہ ہیں جو اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا مطلوب انسان کون ہے. تو اس میں جیسے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ارشاد فرمائیں. دیکھیں اب ہم نے خود ہی ایک جملہ آپ استعمال فرماتے ہیں اور وہ بنیاد ہے. ہمیں قرآن رمضان میں خاص طور پہ اپنا ایک مراقبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو قرآن کریم میں تلاش کرنا چاہیے. جی فیہ ذکرکم، فیہ ذکرکم. اللہ اکبر. اب دیکھیں، اب سوال یہ ہوا کہ وہ دو جگہ پہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا. وہ میرے رویوں سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے. غصہ آیا تو میرا رد عمل کیا تھا اس وقت، میں نے کیا، والکاظمین الغیظ. اب اگر پھر جب کسی سے غلطی ہو گئی جو میرے سب آرڈینیٹ تھا تو والعافین عن الناس کا مطالبہ کھڑا ہو جاتا ہے آگے کہ کیا میں معاف کرنے والا ہوں. اور پھر ہر کام کو، ہر عمل کو زندگی کے ہر شعبے میں احسان کے درجے پہ کر کے جانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ محبوب رکھتے ہیں، محبوبیت کا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو کبھی کبھی اپنی ذات کا، اپنے رویوں کا آدمی کو اپنے لیے ترازو قائم کرنا چاہیے. ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے ترازو قائم کرنا آتا ہے اور اپنا شہتیر بھی تنکا نظر آتا ہے اور دوسرے کا تنکا بھی شہتیر نظر آتا ہے. یہ جو مزاج پیدا ہوا ہے، اس مزاج کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم خود پسندی کے فریب میں مبتلا ہو گئے. ٹھیک. خود پسندی کا فریب انسان کو جب اس میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی اپنے عیبوں کی اصلاح کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. شخصیت کی جو دیکھیں، انسان کی شخصیت میں کچھ چیزیں، حالات مختلف ہوتے ہیں. ہر ایک کے لیے 2+2 4 نہیں ہوتا ہے. حالات ہوتے ہیں، کچھ غیر اختیاری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے معاملہ ایک ہی رکھا ہے صرف، وہ یہ کہ جس حال میں آپ کو رکھا تھا اس حال میں جو کرنے کا حکم تھا وہ آپ نے کیا یا نہیں کیا. ٹیسٹ کب ہوتا ہے؟ جب وہ حال آتا ہے، اس سے پہلے تو ہے ہی نہیں. یعنی دین کو حال بنانا پڑتا ہے. دین کو حال بنانا پڑتا ہے، اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ تو ایک لفظی جگالی ہے، میں کر لوں آپ کر لے، کوئی بھی بیٹھ کے جگالی کر لے، وہ تو ٹھیک ہے. وہ تو جب حال میں منتقل ہوتا ہے اور جب آپ کے اوپر وہ حال آتا ہے، اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس وقت ایک سیکنڈ کے لیے پوز لینا. میں تو کہتا ہوں نا بھائی، ابھی کم از کم، اور کوئی ایسا جیسے یہ آپ نے فرمائی آیات، اسی طرح سورہ حجرات ہے. آپ پورے آپ کے معاشرے کا سوشل فیملی کنڈکٹ ہے نا جو بیان کیا ہے. جھگڑے کیسے کیسے بچو گے، صلح و صفائی کیسے ہوگی،
اگر تمہیں نظر آ رہا ہوگا کوئی جھگڑ رہا ہے تو تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ تجسس نہیں کرو گے، غیبت نہیں کرو غیبت گے، کوئی تمسخر قوم نہیں یا کرو کوئی گے، فرد کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا خواہ عورت ہو۔ اللہ اکبر۔ تنابذوا بالالقاب نہیں ہوگا، کوئی آپ دوسروں کے لقب نہیں کر رہے ہوں گے، تجسس نہیں کر رہے ہوں گے، غیبت نہیں کر رہے ہوں گے۔ اب یہ سارے وہ اخلاقی جرائم ہیں جی ہاں، جو شخص سے شروع ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا مکرم وہ ہے جو تقوی میں برتر ہے۔ رمضان کا مہینہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو تم میں اگر تم بڑی گاڑی سے اتر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ 8 کروڑ کی گاڑی سے 8 روپے کا آدمی برآمد ہو رہا ہو، اور اس کی عزت اس لیے کی جا رہی ہو کہ اس کے شر سے محفوظ رکھا جائے اللہ اپنے آپ کو، اس معاشرے کو۔ تو تقوی میں جو برتر ہے وہ تم میں مکرم ہے، اللہ کے نزدیک عزت والا، کرامت والا، شرافت والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھ رہے نہیں صاحب کہ ہم رمضان میں کم از کم بیٹھ کے اپنا ان صفات کے ساتھ جو آپ نے استعمال کیا کہ قرآن کا مطلوب انسان، میں کہاں کھڑا ہوں اپنے اخلاقی رویے، اللہ اکبر، اللہ میں اکبر، کہاں پر ہوں؟ غیبت کو میں اسی طرح اشد من الزنا سمجھتا ہوں، کیا میں بھی سمجھتا ہوں اس طریقے سے؟ یعنی جس طریقے سے آپ سوچیں نا کتنا غلیظ فعل کے ساتھ جو ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ جب تم کسی کی غیبت کر رہے ہو، تجسس کر رہے ہو، ٹوہ میں لگے ہوئے ہو، اور لوگوں کے جو ہے وہ تلاش میں لگے ہوئے ہو۔ اب مطلب یہ تو فن ہے، مذاق اڑانا، تمسخر۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ کیوں یہ آیات ان اکرمکم آگے آئی ہیں؟ کیونکہ آدمی دوسرے کو ڈی گریڈ تکبر کی وجہ سے کرتا ہے۔ کبھی قوم کا تکبر ہوتا ہے، کبھی مال کا تکبر ہوتا ہے، کبھی علم کا تکبر ہوتا ہے، کبھی عبادت کا تکبر ہوتا ہے۔ تکبر کی بے شمار اقسام ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے کو ڈی گریڈ سمجھتا ہے۔ بھائی مزاح میں اور تمسخر میں یہی تو فرق بیان کیا نا کہ مزاح خوش دلی کے لیے ہوتا ہے، تمسخر میں حقارت مقصود ہوتی ہے، آپ کسی کو ڈی گریڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو کسی کی عزتوں کو اچھالنا، کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنا، کسی کی ٹوہ میں لگنا، اس کی بیڈ روم لائف کو ڈسکس کرنا، معاشرے میں، سماج میں جب یہ بیماریاں شخص سے شروع ہوتی ہیں اور معاشرے کے اندر جب یہ سرائیت کر جائیں تو معاشرے کی بنت جو ہے نا، وہ بنت وہ سوشل فیبرک جو ہے نا وہ اس کے اندر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور بنیاد اخلاقیات ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہی تو چیزیں ہیں قرآن کریم میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو تذکیر بآلاء اللہ ہے یا تذکیر بایام اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں، بیشتر قوموں کے جرائم تو اخلاقی تھے نا، اخلاقی جرائم تھے۔ جی، کہیں بھی ایسا نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے نماز تھے کی وجہ سے یا روزے نہیں رکھتے تھے، اخلاقی جرائم، اخلاقیات تباہ و برباد ہوئی، اللہ ناراض ہوا اور وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ یعنی بے حیائی اللہ تبارک و تعالیٰ، ٹھیک ہے ایک لمٹ ہے، جب اس کو ٹچ کرتی ہے، اس تھریش ہولڈ کو چیز ٹچ کرتی ہے نا جا کے، پھر اللہ کے عذاب کے فیصلے آتے ہیں۔ وہ کتنے، اور اللہ نے قیامت تک یہ بتایا ہے کہ نیور بی امپریسڈ۔ وہ سب اپنے آپ بہت ترقی یافتہ لوگ تھے، وہ ایکسٹریم ترقی پہ تھے، جن کو آج تک آج کی سائنس بھی سمجھنے تک قاصر ہے کہ وہ تھا کیا آرکیٹیکچر، وہ بنا کیسے، وہ کیسے بنا ہوگا، وداؤٹ کرین، وداؤٹ، وہ بنی کیسی چیزیں، سب کچھ کے باوجود اللہ نے ختم کروا دیا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی کو برداشت نہیں کرتے۔ بے حیا جب اپنی حد سے گزرتی ہے، اس لیے تو حدیث میں فرمایا نا اذا فات الحیا ففعل ما شئت، حیا فوت ہو جائے، آنکھوں سے حیا فوت ہو جائے تو جو جی چاہے سو کرو، اسکائی از دی لمٹ، جو آپ کچھ بھی کر سکتے، حیا اور ایمان ایک اٹھتا ہے، دوسرا خود اٹھ جاتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ معاف کرے، اگر خدا نہ خواستہ حیا اٹھی ہے زندگی سے تو ایمان کو بچاؤ اپنے، اللہ اکبر، ایمان کے تو لالے پڑ گئے نا۔ اب جو ہمارا مقابلہ ہے اور ہمارے گھروں میں ہم یہ جو بات کرتے ہیں کہ جب دین کا یہ تصور نکلتا ہے تو دینی اقدار کا جنازہ خود نکلتا ہے دین کے جنازے کے ساتھ، اقدار کوئی الگ سے نہیں ہوتی ہیں۔ ہم دیکھیں یہی وہ فرق ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ویسٹ میں اور میں یہ بہت بنیادی فرق ہے، وہ بغیر دین کے بھی اخلاقیات کی عمارت کھڑے کر سکتے ہیں،
آپ بغیر تصور دین کے اخلاقیات کی عمارت نہیں کھڑی کر سکتے. ٹھیک. اس کے لیے ضروری ہے آپ کو دین کا تصور کلیئر کرنا، اپنا پرسپیکٹیو آف دا دین کلیئر کرنا ضروری ہے کہ بھائی یہ دین کا حصہ ہے. میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، میں پڑوسی کی مدد کر رہا ہوں، گھر کے سامنے سے کوڑا صاف کر رہا ہوں، گھر کے سامنے سے ہٹا رہا ہوں، کسی کا راستہ نہیں روک رہا ہوں، یہ دین کا حصہ ہے. اور یہ دینی تہذیب دین کو مطلوب ہے ہم سے، مطلوب ہے ہم کے. کہ ایک مسلمان معاشرہ ہے، اس مسلمان معاشرے کی جو سویلائزیشن ہے، جو تہذیب ہے، وہ جھوٹوں پر مشتمل نہیں نہیں ہو ہوگی سکتی نا. اگر یہ مسلمانوں کی بستی ہے. بالکل مسلمانوں کی بستی تو ایثار پہ قائم دین ہوتی پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے معاشرتی نقصانات کتنے زیادہ ہو رہے ہیں. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ بانجھ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. معاشرہ ساحل قیادت پیدا کرنے سے بانجھ ہو جاتا ہے. نیک صاحب، اچھا معاشرے مفتی صاحب، یہ بانجھ تو ہو جائے بالکل نا. ٹھیک ہے، معاشرے بانجھ ہو گئے، بنجر ہو گئے ہمارے. اس سے پہلے یُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. معاشرے چلتے ہیں اعتماد پر. اگر میں اخلاقی طور پر زوال کا شکار ہوں، اخلاقی پسماندہ ہوں، اور آپ مجھ پہ اعتماد نہیں کرتے، تو سوسائٹی تو یعنی یہ ایک مثال ہے. اس دیگ کا میں ایک چاول ہوں. اگر ہمارے معاشرے اعتماد سے ختم ہو گئے نا، ٹرسٹ تو ڈیفیسٹ معاشرے ختم ہو گئے. وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو اللہ اکبر. کسی کو قیادت پہ تو سوسائٹی کو تباہ کر دیا آپ ہم نے. نے. سوسائٹی کو تباہ کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کے اندر سے ایک دوسرے پہ سے اعتماد کی فضا کو ختم کر دیں. مسلمان کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ یعنی کتنا بڑا جرم. مغرب میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، لیکن لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ تو ہمارا قرآن ہمیں بتا رہا ہے نا. تو یہاں تھوڑا سی ایک چھوٹی سی بات، مجھے ملا جیون کی بات یاد آئی. ملا جیون سے کسی لڑکے نے مذاق کیا اور یہ کہا کہ حضرت وہ جو دریا ہے نا، وہ دریا اس کا رخ حکومت نے موڑ دیا ہے. اب وہ آپ کا گھر اس میں آ رہا ہے اور آپ کا گھر توڑ دیا جائے گا، حکومت توڑ دے گی. بڑے پریشان ہوئے، بے پناہ پریشان ہوئے کہ میرا گھر نہیں رہے گا، میرے بچے کہاں رہیں گے، وغیرہ 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 وغیرہ. تو وہ کچھ دیر کے بعد کسی صاحب نے ان سے کہا کہ وہ لڑکا مذاق کر رہا تھا، ایسا کچھ نہیں. 12 میل دور ہے وہ دریا. وہ دریا وہاں سے یہاں کیسے آئے گا اور کیسے آپ کا گھر آئے ہوگا؟ آپ کیوں گھبرا گئے؟ کہنے لگے کہ وہ مسلمان ہے جو بچہ یہ بات کہہ کے گیا ہے. کہ ہاں وہ مسلمان ہے. یار میں ایک مسلمان کی بات پہ یقین نہ کروں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ سوچیں، تصور کریں. اور اب دیکھیے آپ ہمارے یہاں، اللہ معاف کرے، کہ یہ اعتماد کی فضا تو اب تصور میں بھی نہیں ہے نا. تصور میں بھی نہیں ہے اب تو. اور حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ تمہارے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے کر دو. جھوٹ بول رہا ہے تو یہ تصور نہیں کر رہا کہ ایمان ہاتھ سے جا رہا ہے، اللہ کی لعنت میں آ رہے ہیں اور کتنی پریشانی میں آ رہے ہیں. اور جو سن رہا ہے وہ آگے. تو اب یہ جو اتنی بنیادی لیول کی چیز ہمارے یہاں سے ختم ہو گئی ہے، اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوا ہے کہ آپس میں اعتماد کی فضا. اچھا، اوپر سے جب ختم ہوتی ہے نا تو اس کا اصل میں نیچے سے شروع ہوئی ہوتی ہے سرائی. آپ پر پھر گھر گھر میں اس کا ایفیکٹ. جی بالکل. وہ نیچے سے اوپر جاتی ہے. 2 کلو آلو لینے جائیں یا 8 کروڑ کی گاڑی لینے جائیں، پہلے 3 جگہ معلوم کرتے ہیں کہ یار یہ گاڑی یہ کتنے کی ہے، کہیں یہ مجھے چونا تو نہیں لگا رہا، وغیرہ وغیرہ. انہیں اعتماد ہی نہیں ہے کہ جناب والا یہ آدمی جو ریٹ مجھے دے رہا ہے وہ میں گولڈ لینے کے لیے جاؤں، وہ میں کوئی موٹر سائیکل لینے کے لیے جاؤں. یعنی علی ھذا القیاس میں کہیں بھی جاؤں تو مجھے سامنے والے پر جو کہ مسلمان ہے، اخلاقیات ہمارا دین سکھاتا ہے. مسلمان جھوٹ بولتے نہیں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قول ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمان کسی کو دھوکہ دیتے نہیں، مسلمان کسی سے دھوکہ کھاتے نہیں. تو ہم دھوکہ دے بھی رہے ہیں، دھوکہ کھا بھی رہے ہیں. اب ٹو ڈوز، جو پروگرام کا آخری حصہ، آخری وقت ہم آ گئے اس میں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم نے شکایتیں بہت کر دیں، بڑے معاملات خراب ہیں، ہاں ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ پوری سوسائٹی خراب ہو گئی. ابھی بھی اللہ والے موجود ہیں، با اخلاق و با کردار لوگ مل جائیں گے. انہی جو آپ نے کہا کہ بانجھ معاشرے، بنجر معاشرے
اس کے باوجود اللہ نے انہیں استقامت دے رکھی ہے، وہ دینی اقدار سے نہیں ہٹتے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم من حیث الامہ؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی بنیادوں کے اندر قرآن کریم کو لے کر آنا چاہیے، اپنے گھروں کی زندگی میں قرآن کریم کو لے کے آنا چاہیے۔ اب رمضان ہے، کم از کم آدھا پون گھنٹہ تو ایسا رکھیں جس میں اجتماعی طور پہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا جائے، اپنا تعلق قرآن کریم سے جوڑیں۔ دوسری چیز یہ ہے جو آپ نے فرمائی جیسے خود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایمان کی حفاظت کا ایک راستہ بتایا ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ مربیین کو تلاش کیا جائے، وہ قیامت تک لوگ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے تو قیامت تک اس کا مطلب صادقین ہوں گے، قیامت تک مربیین رہیں گے، اور ان کے پاس بیٹھ کے اپنا تزکیہ کرایا جائے، اس کو ضرورت سمجھی جائے۔ اور سب سے پہلے ماں باپ اپنے رویوں کی فکر کریں، کیونکہ اولاد تو ماں باپ کے رویوں سے متاثر ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں صادقین کہاں سے ملیں گے؟ کہتا ہوں بھائی آپ ان کی مجلس میں جائیں، صادقین کی تو علامات ہیں نا، آپ اس مجلس میں جائیں، اس مجلس میں جا کے آپ کا اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، دنیا کی محبت کم ہو جائے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر پیدا ہو جائے، یہ صادقین ہیں۔ بس اب آپ کو کوئی جنید بغدادی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت یہ حضرات صادقین میں سے ہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھنا، انسان ماحول سے غیر اختیاری طور پہ متاثر ہوتا ہے۔ اور اگلی بات وہ یہ کہ آدمی اپنے رویوں کا محاسبہ اور مراقبہ شروع کرے، اپنے گھر سے شروع کرے، اپنی جس شعبہ زندگی سے ہے اس شعبہ زندگی سے شروع کرے، اور جہاں پر ہم جو کر سکتے ہیں اپنے حصے کی شمع جلاتے چلے جائیں۔ اور توبہ کا مہینہ ہے یہ، تو آپ جب اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنا مراقبہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے عیوب نظر آ رہے ہوتے ہیں، توبہ کی بھی توفیق ہوگی، اور پھر آگے عمل کے لیے لاہ عمل بنانا بھی آسان ہوگا، اپنے گھر کے لیے بھی، شعبہ زندگی کے لیے بھی، اور خاص طور پہ وہ عیوب جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ان عیوب کے اعتبار سے، ہو سکتا ہے وہ نگاہ کا گناہ ہو سکتا ہے وہ دل کا گناہ ہو، وہ زبان کا گناہ ہو، اعضاء و جوارح کا ہو، اور پھر کوشش کریں کہ یہ معاملات کی لائن کے گناہ ہیں، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگیں، رمضان کا مہینہ ہے اس کا، اور اپنے دل کو صاف رکھیں۔ اب اخلاقی اعتبار سے خاص طور پہ ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں کہ اخلاق کے جو ہے نا دو بریک ہیں، ایک نگاہ اور ایک زبان۔ نگاہ بے باک ہوتی ہے تو حیا ہاتھ سے جاتی ہے، زبان بے باک ہوتی ہے تو ایمان ہاتھ سے جاتا ہے، تو اس کی مشق کریں، نگاہ اور زبان کی حفاظت کی مشق کریں۔ مشق سے مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو نہ دیکھنے کی عادت ڈالیں، کہ اس کو نہیں، کچھ چیزوں کو نہ دیکھنے کی عادت ڈالیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نظر آئیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہاں سے غیر حاضر نظر آئیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو آپ نے دو طریقے بتا دیے، ایک تو قرآن کریم سے تمسک، قربت، قرآن کریم خود پڑھیں۔ سیلف ٹاٹ آدمی بعض اوقات خطرناک ہو جاتا ہے، قرآن کو کھولا بیٹھے سیکھنے لگے، لیکن کیا میرا جو ذہنی ہاضمہ ہے وہ اس لائق ہے کہ میں کسی مینٹور کے بغیر قرآن کریم سیکھ سکتا ہوں؟ میں کوئی معمولی سا کوئی علم سیکھنے جاتا ہوں تو میں ایک استاد کو ضرور پکڑتا ہوں کہ جناب والا یہ مجھے سکھا دیجئے، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو۔ لیکن جب قرآن کریم کو سیکھیں کم از کم 3 آیات، تاکہ اخلاقی زوال جو ہمارا آج کا موضوع کہ اخلاقی زوال سے کیسے باہر نکلیں، قرآن کریم جب فرماتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، مثال کے طور پر قرآن کریم کی تو یہ سینکڑوں آیات ہمیں بتاتی ہیں جو ہماری اخلاقی تعمیر کر رہی ہیں کہ دیکھو تعاون کرنا نیکی میں، علی البر والتقوی، پھر وہ تقوی آ گیا، نیکی کو الگ رکھا، تقوی کو الگ رکھا، تعاون علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا۔ تو اب مجھے معلوم ہو گئی یہ بات قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد، تو میں کسی برائی کو پھیلانے کا سبب نہیں بنوں گا۔ اگر کہیں کوئی برائی ہو رہی ہے، کہیں کوئی ڈیل ایسی چل رہی ہے جو 2 نمبری ہو رہی ہو،
کہیں شراب کی محفلیں ہوں، کہیں جوئے کی محفلیں ہوں، تعاون نہیں کرو۔ اب آپ کی اجازت سے معاف کیجئے، میری بات طویل ہو رہی ہے، ہم شراب نہیں پیتے لیکن وہ شراب کی محفلوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اب یہ ہمارا اخلاقی زوال ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تم بروں کی محفلوں میں نہیں بیٹھو، اگر تم بیٹھو گے تو تم بروں کی تعداد میں اضافہ کرو گے۔ تو کیا اضافہ کرنے کے ہم کا سبب تو نہیں بن رہے ہیں؟ نہیں میں جوا نہیں کھیلتا، کیوں جا کے بیٹھتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایک تو یہ کہ قرآن کریم سے جڑنا، تمسک بالقرآن، اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ والوں کی صحبت ہمیں نصیب۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نہیں ہو رہی ہے، آپ کو اور مجھے کچھ بھی چاہیے، جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو کچھ بھی چاہیے، وہ اس تک پہنچتے ہیں کہ جناب مجھے یہ چاہیے، مجھے تو قرآن کریم کو پہلے ترجیحات میں شامل کرنا کہ قرآن کریم میری ترجیحات میں ہے یا نہیں۔ یہ الحم سے لے کے والناس تک یہ میں نے اپنے اندر اونڈیلا ہے یا نہیں اونڈیلا ہے، قرآن کریم کے آئینے میں میری تصویر کیسے آ رہی ہے۔ آخری بات فرما دیجئے مفتی صاحب کہ پہلا کام والدین کیا کریں؟ دیکھیں، والدین سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اصل بات تو یہ ہے، یہ بات سمجھ لیں کہ ہم بچوں سے زیادہ اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ ہم بچے تو نقال ہوتے ہیں، وہ ہم سے سیکھتے ہیں، ہم اپنے اخلاقی رویوں کی فکر کریں۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے بچہ جھوٹ بولے گا، ہم سچ بولیں گے بچہ سچ بولے گا، ہم معاف کرنے والے ہوں گے بچہ معاف کرنے والا ہوگا، ہم مدد کرنے والے ہوں گے بچہ مدد کرنے والا ہوگا، ہم بڑے چھوٹے کا ادب کریں گے بچہ کرے گا، ہم نوکروں کے ساتھ جیسے پیش آئیں گے بچہ ویسے ہی پیش آئے گا۔ آپ کے رویے غیر اختیاری طور پہ آپ کی اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ وہ چیز جو وراثت میں آپ سب سے پہلے چھوڑ کے جاتے ہیں وہ آپ کے رویے ہوتے ہیں جو زندگی میں آپ منتقل کر چکے ہوتے ہیں۔ تو والدین اپنی خاص طور پہ اس کی فکر کریں اور بچوں کی نگرانی ضرور کریں۔ سب سے اہم نگرانی یہ کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کے پیئرز کی فکر کریں، ان دوستوں کی فکر کریں، اور اس کے لیے دعا بھی کریں، اللہ سے مانگیں بھی۔ اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا وظیفہ ماں باپ کی دعا ہے، اور ان کا تعلق بھی قرآن کریم اور مربیین کے ساتھ جوڑیں، مینٹورز تلاش کریں، اور ٹرائی ٹو، مطلب آپ سوچیں نا، میں پوچھتا ہوں فیملی ڈاکٹر ہے، ٹیکس ایڈوائزر ہے، آپ کے پاس فیملی ڈینٹسٹ ہے، اچھا بار بار آپ کا فیملی یہاں فیملی وہ جو ہے، اچھا تو کوئی فیملی مینٹور ہے؟ نہیں، فیملی مینٹور نہیں، کوئی نہیں۔ ترجیحات میں اس کو شامل کریں تاکہ انہیں پتا ہو کہ زندگی کے مسئلوں کا کسی سے مشورہ کیا جاتا ہے، کوئی بڑا ہے، کسی کے سامنے اپنی بات رکھی جاتی ہے، زندگی کے فیصلوں کی تعیین، کیریئر کی، یہ کسی سے پوچھا جاتا ہے۔ آپ سکھائیں گے نا، ماں باپ سکھائیں گے۔ اور یہ ماں باپ ہوں یا بیوی ہوں یا بچے ہوں، ان کے پیٹ میں رزق حلال ڈالیں۔ بوڑھے ہو گئے والدین نے زندگی بھر حلال ڈالا آپ کے پیٹ میں، اولاد کے پیٹ میں، لیکن جب اولاد اب بڑی ہو گئی، ماں باپ گھر پر ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، تو اخلاقی عروج کے لیے ضروری ہے کہ میرے بچے اپنے پیٹ میں اگر کبھی بھی کوئی چیز ڈالیں وہ حلال ہو۔ بے شک۔ تو اخلاقیات خود بخود، اور جن گھروں میں حرام آ رہا ہے وہ بیوی کھڑی ہو جائے، وہ کہے اس گھر میں حرام نہیں آئے گا۔ عورت جم جائے گی، عورت کھڑی ہو جائے گی تو نہیں، وہ آئے نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں مجموعی طور پہ کیا صورتحال ہے کہ اگر گھر میں ماہانہ 2 لاکھ آ رہے ہیں لیکن اچانک 10 لاکھ آنے لگے، بیوی کو پتہ ہے کہ یہ رزق حرام ہے، وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ مجموعی طور پر بائی اینڈ لارج کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ تمام بیویاں ایسی ہیں، لیکن وہ بیوی جو کھڑی ہوتی ہے وہ کیوں نہیں یہ بات کہتی کہ وہ جو 2 لاکھ تھے میں اس پہ گزارا کر لوں گی لیکن اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام نہیں ڈالوں گی، کیونکہ علم و حکمت آید از نان حلال، عشق و رقت آید از نان حلال۔ بے شک، بے شک۔ یہ مولانا روم نے کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مفتی صاحب بہت ساری باتیں، لیکن وقت یہاں مکمل ہو گیا۔ ہمارے معاشرے کیوں اخلاقی زوال کا شکار ہیں؟ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ہم
قرآن ہمارے صاحب پاس، قرآن ہو کے، صاحب قرآن ہمارے پاس، اللہ اکبر، سیرت ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر بھی یہ سوسائٹیز، ہمارے معاشرے گراوٹ کا شکار چل رہے ہیں، اخلاقی گراوٹ، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، مفتی نجیب صاحب کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے مفتی صاحب سے بہت سیکھا۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، کل ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔